باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مقررین آصف خان صاحب اور معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. ایک ذاتی نوٹ ہے مجھے کہ ایک مہینہ سے کوئی سانس کی بیماری ہو گئی، اس لیے میں پانی لایا ہوں. اگر میرے درمیان میں شاید سانس اکھڑ بھی جائے، پھول جائے تو پلیز بیئر ود می. میں ظفر اللہ خان صاحب کی میں نے سنی تقریر، انہوں نے اپنی تقریر کا افتتاح مایوسی سے کیا. میں ان کی توثیق اور تائید میں یہ کہوں گا کہ گو سب کو بہم ساغر و بادا تو نہیں تھا، گو سب کو بہم ساغر و بادا تو نہیں تھا، یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. اور گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے، گلیوں میں پھرا کرتے تھے دو چار دیوانے، ہر شخص کے ساتھ چاک لبادہ تو نہیں تھا. خواتین و حضرات، جمہوریت کی مختلف جہتیں، ڈائمنشنز، ایسپیکٹس، سمتیں، ہاریزانٹل، ورٹیکل، ڈائگنل، وہ ہیں. اس پہ مجھ سے بہتر وہ کما کہوں اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. میں جمہوریت کا ایک اور رخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے ممالک میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، دی ڈیولپنگ کنٹریز، حالانکہ ہم جس ترقی معکوس کی راہ پر گامزن ہیں تو اپنے آپ کو ڈیولپنگ کہنا بھی کچھ مبالغہ رائی ہے. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں معاشی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچہ غیر منصفانہ بنیادوں پر استوار ہو، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، کارخانہ دارانہ، استحصالی تاجرانہ، تو وہاں پہ جو ہے وہی وہ ہر ایک کو ساغر و بادا تو میسر نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹیٹسمین، کوئی پالیٹیشین لوگوں میں ایک سیاسی شعور آگے ہی پیدا کرے کہ یہ ہمارے بنیادی نقائص ہیں ہمارے معاشرے کے، اور اس کی طرف جو ہے ہمیں توجہ مبذول کرائیں، اور وہ لوگوں میں ایک وہ سیاسی شعور اس طرف پیدا کریں، تو یہ بھی جمہوریت کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ بھی جمہوریت کا ایک رخ ہے. تو چونکہ ایس بی ایف فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کریڈٹ یا وہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنا منشور پیش کیا تو اس میں عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بلند کیا، اور جاگیردارانہ اور کارخانہ دارانہ، اور حالانکہ وہ خود بہت بڑے جاگیردار تھے. ان کے والد صاحب کے، شاہ نواز بھٹو صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں وہ ڈپٹی کمشنر جیپ لے کر ان کی زمینوں کا وہ کر رہا تھا، ان کی زمینیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں. پھر اس نے ڈرائیور کو کہا کہ اچھا میں سوتا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا. لیکن اس طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے عوام میں ایک یہ شعور پیدا کیا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ غیر منصفانہ
اور غیر وہ ہے، یعنی اٹ از جسٹ illogical. یہ مجھے یاد آیا کہ یہ ایک چیکوسلوواکیا کا بڑا مشہور دانشور تھا. وہ پھر فرانس ظلم و جبر سے بھاگ کر فرانس میں شریعت حاصل کی. کنڈریلا اس کی ایک کتاب تھی، ناول تھا لافٹر اینڈ فارگیٹفلنس. اس نے کہا، اس کا بڑا اچھا ایک جملہ ہے، اس نے کہا کہ سماجی، اقتصادی، معاشی ناہمواری اور ظلم کے خلاف انسانی جد و جہد وہ بھول جانے کے خلاف یاداشت کی جد و جہد. یعنی یاداشت کہ اویئرنیس. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ان کے ڈیٹریکٹرز یہ کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل گیمک تھا، پولیٹیکل سوگنرنگ تھا، یا وہ منشور کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا. باوجود یہ سٹیج نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ وہ ہو. لیکن بہرحال دا کریڈٹ گوز. اس کے بعد جو پارٹی کا حال ہوا اس پہ ہمارے محترم مسعود کوثر صاحب نے جس انداز سے اس پہ روشنی ڈالی، بالکل قابل تعریف. لیکن اس نے ایک قسم کی سمت اور راہ اور وہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ دیر واز دس poetic message in his یہ پیغام یا منشور. اب poetic message جس کو نہیں کہتے کہ وہ ردیف قافیہ کا حساب ہو اور بہر ٹھیک ہو اور کوئی مصرع بے وزن نہیں ہو، یہ وہ نہیں. یعنی سمپل میسج بھی وہ اگر if it touches a deep chord within the listeners تو وہ جو ہے ایک poetic میسج میں تبدیل ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب کی تو نثر بھی معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی. اس میں گرامر کی لغزشیں، تلفظ کی کوتاہیاں، they would just بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں لا میں کہ they would just float on the surface. لیکن ان کا وہ جو تھا میسج وہ جس طرح میں نے کہا that would touch a deep chord within people. A slumbering sympathy would be awakened into life. تو یہ جو ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹک اس کا. اب اگر دیکھیں تو ہمارے ایک اور بڑے مشہور شاعر علامہ اقبال، ان کے شعر آفاق انقلابی نظمیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمر آ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، سلطانی جمہور وہی ڈیموکریسی. تو اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی انہی شاعری کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی منشور کے نثر میں ڈال دیا تھا. یعنی جو ان کا اقبال کا میسج تھا شاعری میں، وہ یہاں وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ اس منشور کا کیا ہوا، پارٹی کا کیا ہوا، اور وہ ڈائناسٹک اس کی طرف ہے مسعود کوثر صاحب نے جو نشاندہی کی وہ. لیکن یہ میں کہتا ہوں تو اب دیکھا نا، یہ بھٹو صاحب میں پھر یہ تھا کہ اس میسج کی وجہ سے وہ چاہے وہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم ہو، لاکھوں کا جمع غفیر، یا کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم ہو، پشاور کا جناح پارک ہو، پہلے کننگم پارک تھا، یا انہی صوبوں کے اور بلوچستان کے دور
افتادہ، جہاں آبادی بہت کم، سنسان جگہوں پہ جہاں 200-300 لوگ سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، وہاں بھی اپنا جب وہ دے تھے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. وہ ایک کارڈ وہ ڈیولپ ہو جاتا تھا سنسان جگہوں پہ. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اقبال کا میں نے ذکر کیا تو فیض احمد فیض نے اپنے ہموطن شاعر علامہ اقبال کی مدح میں کچھ قطعات لکھے، اور اس کا پہلا قطعہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ فیض نے تو اقبال کے بارے میں کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بھٹو صاحب پر بھی، کیونکہ انہوں نے اقبال کے ہی میسج کو اپنے منشور میں ڈالا. تو وہ قطعہ کچھ یوں ہے: آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئی، اور ویران بے قدوں کا نصیبہ سنور گیا. تو